السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان گرامی، میں آپ کے اور آپ کے آنسوؤں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ تھکے ہیں مگر نیند آپ کی آنکھوں سے دور ہے. ہم کیسے سو سکتے ہیں جب زینب جاگ رہی ہے؟ ہم کیسے سو سکتے ہیں جب رباب تڑپ رہی ہے؟ ہم آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کس کو پرسہ دیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ، حسن اللہ لک الجزا فی ابنک الحسین. اے رسول خدا، آپ کو آپ کے نواسے کا پرسہ. السلام علیک یا امیر المومنین، حسن اللہ لک الجزا فی ولدک الحسین. مولا، آپ کو آپ کے فرزند کا پرسہ. ارے اس پہلو شکستہ ماں کو پرسہ کن لفظوں میں دیں؟ السلام علیک یا فاطمہ الزہراء، حسن اللہ لک الجزا فی ولدک الحسین. السلام علیک یا حسن المجتبی، حسن اللہ لک الجزا فی اخیک الحسین. اے عزیزو، ہم بیتاب ہیں رونے کے لیے، بیتاب ہیں آنسو بہانے کے لیے. کیوں نہ ہو، ہم اس کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں جسے رولا رولا کر مارا گیا. امام فرماتے ہیں: انا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا وبکا. میں کشتے گریا ہوں، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. جب بھی مجھے کوئی مومن یاد کرے گا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلے گا. حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے. یوں تو ہر امام ہمارا چراغ ہدایت ہے، ہر امام ہمارا سفینہ نجات ہے، مگر حسین کی بات کچھ الگ ہے.
میں نہیں کہتا، خود معصوم فرماتے ہیں کلنا سفن النجاح ولكن سفینۃ الحسین اسرع واوسع، ہم سب سفینہ نجات ہیں لیکن حسین کے سفینے میں گنجائش بھی زیادہ ہے اور رفتار بھی زیادہ ہے۔ کس طریقے سے حسین نے فریضہ ہدایت کو انجام دیا ہے، کوئی نبی، کوئی معصوم، کوئی امام ان حالات سے نہیں گزرا جن حالات میں امام حسین نے اپنے فریضہ ہدایت کو انجام دیا۔ سب کچھ تو قربان کر دیا حسین نے، کیا بچایا حسین نے؟ ارے وہ چیز قربان کر دی جسے سوچ سوچ کے امام سجاد تڑپ جایا کرتے تھے۔ جب بھی کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا، رونا تو آپ کے خاندان، شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث۔ ایک دفعہ امام تڑپ گئے، منحال تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا ماں بہنوں کا وہ رہنا سر، کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث۔ اے عزیزو، تاریخ کربلا کا ایک مرحلہ عصر عاشورہ ختم ہو گیا، لیکن عصر عاشور کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے وہ پہلے مرحلے سے بھی سخت مرحلہ ہے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں ایک کربلا والو اب کی بدلت دموع دما، ہم تم پر آنسو بہاتے رہیں گے، ہم تمہارا ماتم کرتے رہیں گے، قیامت تک ہم تمہیں روتے رہیں گے، لیکن ان آنسوؤں سے نہیں، ہم تمہارے اوپر خون کے آنسو بہائیں گے۔ کسی عارف کی ملاقات امام سے ہو گئی، کہا مولا یہ جملہ آپ کا بڑا عجب جملہ ہے، کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جس سے متاثر ہو کر کے آپ نے یہ کہا کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا یہ وہ موقع ہے جب قاسم کی پامال لاش حسین اٹھا کر کے لائے تھے؟ کہا نہیں، یہ وہ موقع نہیں ہے، یہ وہ مصیبت ہے، اگر قاسم زندہ رہتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب عباس کے شان قلم ہوئے؟ کہا نہیں، یہ وہ مصیبت ہے کہ عباس بھی اگر زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی؟ کہا نہیں، یہ وہ مصیبت۔ آخر مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا یہ وہ موقع ہے جب زینب کے سر سے چادر چھن رہی تھی۔ اب کی بدلت دموع دما، میں خون کے آنسو آپ پر رہوں گا۔ اے عزیزو، حسین مقتل میں آ چکے، جب بھی کوئی مقتل میں آتا تھا اس کی شہادت کی خبر حسین لے جاتے تھے۔ حسین کی شہادت کی خبر کون لے جاتا؟ ہاں ایک رہ گیا تھا، وہ حسین کا با وفا گھوڑا دلجنا تھا۔ جب ذوالجنا نے دیکھا حسین کی شہادت ہو گئی، یہ خبر لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ذوالجنا نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا اور در خیمہ پر آیا۔ جب گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی تو بیبیاں سمجھی شاید حسین آ گئے، ادھر سے سکینہ آگے بڑھی، در خیمہ پہ آئی جب تو کیا دیکھا؟ زین ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے، ارے سواری تو آئی مگر سوار نہیں ہے۔ سکینہ سمجھ گئی بابا مارا گیا۔ ذوالجنا کے قدموں سے لپٹ کے سکینہ کہتی ہے یہ میرے بابا کے گھوڑے، بس تجھ سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، اسقیا ابھی ام قتل عطشانا؟ ارے دم آخر میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ حسین شہید ہو چکے ہیں، اب ذمہ داری زینب کے کاندھوں پر آ گئی، اس مشن کو آگے بڑھائیں یا خیمے میں بیٹھ کے اپنے بھیا کا ماتم کریں۔ زینب ایک دفعہ خیمے سے نکلی، لاش حسین پہ آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ سر تن سے جدا کیا جا چکا ہے۔ خطاب کرتی ہے لاش کو، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، کیا تو ہی میری ماں کا لال ہے؟ اس کے بعد زینب حسین کے پاس، حسین کے لاشے کے پاس بیٹھ گئی اور ایک دفعہ لاشے کو اٹھا کر کے کہتی اللہم تقبل ھذا القربان، پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔
پھر اس کے بعد ایک دفعہ مدینے کا رخ کرتی ہیں زینب، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہیں السلام علیک یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، جب آپ اس دنیا سے گزرے تھے تو آپ پر فرشتوں نے نماز پڑھی، ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مسلوب العنبامۃ والرداء، اے اللہ کے رسول ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ لیجئے، ارے یہ اپنے خون میں غلطہ ہے، کفن دینا تو دور کی بات ہے، اس کے بدن کا کپڑا بھی اتار لیا گیا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد عجب جملہ جناب زینب کہتی ہیں نہیں اللہ کے رسول، آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے، مگر اس کا غسل بھی انوکھا ہے، اس کا کفن بھی انوکھا ہے، سب کو پانی سے غسل دیا جاتا ہے، غسلہ الدم الجاری من وریدہ، ارے رگے گردن سے بہنے والے خون سے اسے غسل دیا گیا ہے، وَكَفَّنَهُ الرَّمَلُ السَّاقِي عَلَيْهِ، زمین کربلا سے بلند ہونے والی خاک نے اسے کفن پہنایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی زینب اپنے بھیا کے جنازے پر تھی، کدھر سے عمر سعد کا حکم آ گیا خیموں میں آگ لگا دی جائے، خیموں کو تاراج کر دیا جائے۔ زینب بھائی کے جنازے کے پاس بیٹھے یا جا کے اپنی ذمہ داری کو خیمے میں نبھائے، زینب دوڑی ہوئی خیمے کی طرف آئیں، خیمے میں آگ لگ چکی ہے، ایک بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں اکٹھا ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ جناب زینب امام سجاد کے خیمے میں آئیں، آ کر کے کہتے میرے لال سجاد، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، بیٹا بتاؤ کیا کرے، ہمارے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، اے میرے لال خیمے میں جل کے مر جائیں یا برہنہ سر خیمے سے باہر نکل جائے۔ عجب منزل امتحان ہے سید سجاد کے لیے، اپنی امامت کا پہلا حکم سید سجاد نے کس دل سے جاری کیا، اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے نکل جائیے۔ جناب زینب نے بیویوں کو خیمے سے نکالا، بچوں کو خیمے سے نکالا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، علی کی لاڈلی ایک خیمہ تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی، بار بار جاتی تھی اور باہر آتی تھی۔ میں نے پوچھا بی بی ارے اس خیمے میں آپ کی کون سی ایسی قیمتی چیز رہ گئی ہے جو آپ کے شاخ کے شعلوں میں چلی جاتی ہیں؟ ارے شخص مت پوچھ، میرے بھیا کی امانت، میرا بیمار سجاد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں شام ہو چکی ہے، شام غریبہ آ چکی ہے۔ جب لوٹ کا بازار ختم ہو گیا، لوٹنے والے لوٹ کے چلے گئے، خیمے جل چکے ہیں، زینب جلتی ہوئی ریت پر بیویوں کو لیے بیٹھی ہیں۔ ایک دفعہ زینب کو حسین کے بچوں کا خیال آتا ہے، بہن ام کلثوم سے کہتی بہن اب تو عباس نہیں ہے، بہن اب تو علی اکبر بھی نہیں ہے، اب تو ان بچوں کی حفاظت ہمیں کو کرنی ہے۔ زینب ام کلثوم کے ہمراہ بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتی ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، مفقود ہیں بچے، انہیں تلاش کرنا شروع کر رہی ہیں۔ کسی بچے کو دیکھا کہ فلاں جگہ کے اوپر زمین گرم کربلا پہ سو رہا ہے۔ جناب زینب سمجھی شاید بچے کو نیند آ گئی ہے، جب گئی جا کے شانہ ہلایا تو کیا دیکھا، کیا منظر نظر آیا، ارے گھوڑے کی ٹاپ، گھوڑے کی ٹاپ سے پامال ہو کے بچہ دنیا سے گزر چکا ہے۔ جناب زینب سارے بچوں کو جب شمار کر لیتی ہیں تو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نظر نہ آئی۔ ام کلثوم کو ہمراہ لیا، اب مقتل میں جناب زینب چلی جا رہی ہیں بہن کے ساتھ، ادھر ڈھونڈ رہی ہیں ادھر ڈھونڈ رہی ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نظر آیا، اس سے پوچھا اے شخص
تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، ہاں میں فرات کے کنارے اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا، اس نشیب سے کسی بچی کی ایسے رونے کی آواز آئی کہ میرے اونٹ نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ زینب ام کلثوم کو لے کے نشیب کی طرف گئی، کیا دیکھا؟ لاش بے سر سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ سکینہ اٹھو بیٹا اٹھو۔ اے میرے لال یہ بتاؤ کہ لاش کو یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے؟ نہ سر ہے نہ لباس، تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ اے بھوپی اماں، میں مقتل میں بابا بابا کہتی جا رہی تھی، اچانک لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ ادھر آجا۔ اجرکم اللہ، پرسہ دے لیجئے فاطمہ زہرا کو، اس کوک جلی ماں کو پرسہ دے لیجئے، پہلو شکستہ فاطمہ کو پرسہ دے لیجئے۔ اے عزیزو، زینب نے سکینہ کو بھی تھپک تھپک کر کے سلا دیا، بچے سو رہے ہیں، علی کی لاڈلی تلایا پھر رہی ہے، پہرا دے رہی ہے کہ سامنے سے کچھ روشنی نظر آئی۔ جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ لشکر عمر سعد سے سوگواروں کے لیے کھانا اور پانی بھیجا گیا ہے۔ زینب کا جی تو نہیں چاہتا کہ اس کھانے کو قبول کریں، اس پانی کو قبول کریں، مگر کیا کریں، جن کا سہارا تھا وہ تو جا چکے، اب نہ حسین ہے نہ عباس۔ زینب نے کھانا اور پانی قبول کیا۔ سب سے پہلے پانی کو ایک کوزے میں بھر کے جناب سکینہ کے پاس آئیں، اٹھایا، بیٹا اٹھو سکینہ، اٹھو پانی پی لو۔ اب جو سکینہ نیند سے اٹھی، کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ نہیں بیٹا نہیں، ارے لشکر عمر سعد سے کھانا اور پانی بھیجا گیا ہے۔ عجب سوال سکینہ کرتی ہیں، پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ نہیں بیٹا نہیں، تم سب سے چھوٹی ہو نا، اس لیے پہلے تمہارے پاس لائی ہوں۔ سکینہ نے کوزہ لیا، ایک دفعہ مقتل کی طرف جانے لگی، میری لال کہاں جا رہی ہو؟ اے بھوپی اماں آپ ہی نے کہا نا پہلے چھوٹے کو دیتے، ارے میرا چھوٹا بھیا اصغر وہ بھی تو پیاسا ہے، ارے میں اصغر کے بغیر کیسے پانی پی لوں؟ واہ حسینہ، واہ محمدہ۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات الله.